ہاں جی، ہفتے کی رات آ گئی ہے ساجی، جاگنے والی رات آ گئی ہے۔ گپ شپ لگائیں، ہمارے ساتھ باتیں کریں، ہم آپ کے ساتھ باتیں کریں۔ سر جی باتیں بہت ہیں، افواہ ویسے آج کل نا افواہ ایسے پھیلتی ہے، افواہ ایسے پھیلتی ہے۔ ایک کوئی کسی صحافی نے کہہ دی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو 6 مہینے دیے گئے کہ جناب اچھا کام کرو ورنہ تم فارغ ہو۔ نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، پتہ نہیں یہ خبر کیسے اڑا دی گئی ہے۔ اور اس کو جو ہی یہ خبر اڑائی گئی ہے، اس کو پھر پی ٹی آئی والوں نے 4 جناب پہیے لگا دیے ہیں اور وہ ریڑنا شروع کر دی ہے۔ شہباز شریف کی جو اس وقت کارکردگی ہے نا، اس نے پاکستان کو اڑان دی ہے، بڑی اڑان دی ہے، بڑی اڑان دی ہے۔ پنجاب میں مریم نواز اور پاکستان میں شہباز شریف۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ مایوس ہیں، اور جناب علی وہ کہتے ہیں نا کہ ساڑھے جو دھاگا نہیں گزرتا، سوئی دھاگا۔ شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کی جو اس وقت کارکردگی ہے نا پاکستان کے لیے، وہ مثالی ہے، مثالی۔ ہاں جی آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی اپنے پڑوس ایران میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ادھر وہ چین کا آ رہا ہے جی کہ چین بھی تائیوان پہ حملہ کر رہا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو ان حالات میں انڈیا کا کیا حال ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ان حالات میں پاکستان ترقی کی ایسے منزلیں طے کر رہا ہے جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، اور یہ سارا شہباز شریف اور عاصم منیر کی انتھک محنت وہ اس میں شامل ہے جی۔ یہ جو خبریں ہیں نا، یہ کسی نے ہوائی اڑائی ہے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اور اس ہوائی کو پھر یہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تسلی میں رہیں، حکومت 5 سال انشاءاللہ پورے کرے گی، اور اس کے اوپر زیادہ ہم مزید بات نہیں کریں گے۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اب 2 دن یہ خبر بکی ہے بڑی، لیکن اب اس کے اوپر اب آ گیا ہے کہ جناب یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب کی جو شبانہ روز محنت ہے، ان کا یہ لفظ ہے شبانہ روز، رات اور دن کی محنت، تو اس میں ہوا کیا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی پاکستان کے اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ آئیڈیل تعلقات ہیں، آئیڈیل۔ جو عمران خان نے سارے اپنے پرایوں کو بھگا دیا تھا نا، وہ آئیڈیل تعلقات اس وقت پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان کے ایران کے ساتھ، پاکستان کے ترکی کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ یہ معمولی بات ہے، یہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے۔ پھر جب عمران خان نے ہمیں حکومت دی ہے تو $2 ارب پڑے تھے بینک میں، $2 ارب، اور اس وقت کتنے پڑے ہیں؟ $21 ارب، اور اتنے ہی رستے میں ہیں۔ جو ہمارے جو جہاز بک رہے ہیں اتنے رستے میں ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد کہنا کہ جناب یہ جون تک کی مہلت دی گئی ہے، یہ غلط ہے، ایبسولیوٹلی رانگ۔ یہ ذہن میں رکھ لو، اس کے اوپر ہم مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگلی خبر کی طرف آئیں۔ سر جی کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران میں جو حالات ہیں تو ایک ہفتہ خطرناک ہے، وہ تو سر جی اور زیادہ حالات خراب ہو گئے۔ ایک ہفتے کی بجائے اب 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں ایران کے لیے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں، اصل میں جب یہ انٹرنیٹ اور سورس بند ہو جاتا ہے نا ٹی وی وغیرہ کا، پھر ساری افواہیں ہوتی ہیں، پھر جو بھی افواہ کر رہا ہوتا ہے وہ افواہیں جو ہے نا وہ جنم لیتی ہیں بہت زیادہ۔ انہوں نے مکمل طور پہ انٹرنیٹ بند کر دیا ہے ایران میں، لیکن امریکہ نے کیا چال چلی ہے؟ امریکہ نے ایلن مسک جو انٹرنیٹ کا وہ بادشاہ ہے، اس کو کہا ہے کہ آپ ایران میں انٹرنیٹ پہنچائیں، کسی طریقے سے بھی سمگلنگ کر کے پہنچائیں، سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچائیں، وہاں انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کل سے وہ لگ گیا انٹرنیٹ اس کے اوپر۔ اور اب ایران ٹرمپ جو ہے
وہ اس نے بالکل کڑی نظر رکھ کے بیٹھا ہے کہ جو ہی اس کو موقع ملے تو وہ ایران میں رجیم چینج کرے، اور وہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو وہ جناب لانا چاہ رہے ہیں، وہ جو باہری ادھر ہی رہا ہے اور باہر ہی رہا ہے، اس کو تو ایران کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ جناب حکومت اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ اسی طرح کا انقلاب ہوگا۔ امام خمینی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کتنے 26 سال یا کتنے وہ فرانس میں رہے تھے۔ یہ جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے یہ بھی فرانس میں اور امریکہ میں ادھر رہتا ہے، وہ یہ بھی ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر انقلاب آ جاتا ہے، ویسے ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ عاصم منیر اور شہباز شریف یہ بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں ایران کو بچانے میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹرمپ ہی پاگل ہوا پھرتا ہے نا، ٹرمپ کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ہے، ٹھیک۔ تو امریکہ کے گٹھ جوڑ کو اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو پہلے بھی پاکستان نے ناکام کیا تھا، اور عاصم منیر نے کہا تھا کہ جناب علی ایران کے اوپر کوئی اتنا حملہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو ابھی بھی یہ رول ادا کر سکتے اور کرنا چاہیے۔ ایران بچے گا تو پاکستان کا نمبر نہیں لگے گا۔ جیسے پہلے لڑائی ہوتی تھی نا افغانستان کی، تو ہم کہتے تھے جی افغانستان پاکستان کی ڈھال ہے، اور اس لیے پاکستان نے افغانستان کو بہت سپورٹ کیا ہوا ہے۔ اور سر جی اس کے افغانستان کے اوپر تو روس نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے کیا، اور اس کو کس نے بچایا؟ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پاکستان نے بچایا۔ لہٰذا ابھی بھی عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب جوڑی جڑی ہے نا، جوڑی یہ بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حال ہی دنوں میں سعودی عرب اور یو اے ای میں جو لڑائی لڑی تھی، جو حملہ کر کے سعودی عرب نے ان کے جہاز تباہ کیے ہیں یو اے ای والوں کو، یمن میں حملہ کر کے، تو وہ کس نے صلح کرائی ہے؟ وہ شہباز اور عاصم منیر نے کرائی ہے۔ اس وقت یہ بڑے اچھے منصف بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ تو وہ سعودی عرب نے یو اے ای کے صدر کو شہباز شریف صاحب رحیم جار خان جا کے مل کے آئے، پھر سعودی عرب سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی فوجیں واپس کرتے ہیں یو اے ای نے یمن سے، اور ہماری صلح صفائی ہے۔ تو اس طرح کی صلح صفائی یہ اب بھی اہم رول ایران میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایران میں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ افواہیں یہ ایران کی چل رہی ہیں کہ جناب وہ جو پولیس ہے اور پاسداران انقلاب جو ہیں وہ بھی لوگ جو ہے، یہ افواہیں ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، پہلے ہی کہہ رہا ہوں، وہ جی ہتھیار پھینک رہے ہیں اور بلوائیوں کو ہتھیار دے رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں نا، ان میں ایک ایرانی حکومت کو ایک فائدہ ہے کہ ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ پہلوی کو بتا رہے ہیں نا، پہلوی بادشاہ کے بیٹے کو، وہ باہر ہے، ادھر کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے بنگلہ دیش میں وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر آ گیا اور پھر انہوں نے اس کو قابو کیا۔ خیر جب تحریک چلتی ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی آ بھی جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ کریں جی۔ اچھا، اگلی خبر اس کے ساتھ یہ ہے کہ چین نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ تائیوان پہ حملہ کر کے تائیوان کو اپنے ساتھ شامل ملانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک خبر ہے، لیکن ابھی اس کا وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کرے گا نہیں کرے گا، لیکن خبروں میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ بھی سب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ نون لیگ اچھے طریقے سے کارکردگی دکھائے اور پھر آئندہ 5 سال کے لیے بھی آل ہے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، میں شروع دن سے یہی کہہ رہا تھا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہاتھ ملائیں۔ مولانا فضل الرحمان کو
بلوچستان کی حکومت پیپلز پارٹی کو نہیں دینی چاہیے تھی. پھر آپ نے 2 گورنر بھی پیپلز پارٹی کو دے دیے، آئینی عہدے سارے، سینٹ کا چیئرمین یہ سارے کے سارے دے دیے. یہ شہباز شریف صاحب کی یہ والی سیاسی ناکامی ہے جس کی وجہ سے وہ منہ زور ہو گئے. اگر یہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک گورنر دے دیا جاتا یا بلوچستان میں ان کی حکومت، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اتنے ہی مولانا صاحب کے نمبر ہیں جتنے پیپلز پارٹی کے ہیں، جتنے نون لیگ کے ہیں. 17 سیٹیں سب کے پاس ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانا، یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ دین نہیں گئے. گورنر دیں مولانا صاحب کو، اور مولانا صاحب کو اچھا خاصا حصہ دیں، حکومت میں حصہ دیں، مولانا صاحب کو شامل کریں. یہ آپ آنکھیں نہ بند کریں شہباز شریف صاحب، آنکھیں نہ بند کریں، پھر غلط ہوگا. پیپلز پارٹی کے اوپر آپ ٹرسٹ نہ کریں، یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر انحصار نہ کریں، یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے. وہی مد مقابل ہیں کہ ہم وزیر اعظم بنیں. مولانا فضل الرحمان زیادہ سے زیادہ 2-4 وزارتیں ہی مانگتا ہے نا. مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کا امیدوار تو نہیں ہے، وزیر اعظم کا امیدوار تو بلاول ہے. تو آپ ادھر توجہ دیں اور شطرنج کی جو کھیل ہے نا اس میں ان کو مات دیں، زرداری کو مات دیں. ٹھیک ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. جی جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے سر جی، اللہ حافظ.